السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 164۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ، بعد میں انشاءاللہ تعالی اس آیت کو میں آپ کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ: یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کی رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ چلیں ہم اس آیت کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ ان ان یہاں دیکھیں، ان نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ کیسے؟ ان فی خلق السماوات، فی خلق السماوات، یہاں دیکھیں فی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، تو ہم اسے دو حرکت کے برابر کھینچے پڑھیں گے۔ کیسے؟ فی خلق السماوات، سماوا، یہاں دیکھیں کھڑی حرکات ہے تو ہم اسے دو حرکت کے برابر کھینچے پڑھیں گے۔ کیسے؟ فی خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، تجری، یہاں دیکھیں یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، تو ہم اسے دو حرکت کے برابر کھینچے پڑھیں گے۔ کیسے؟ تجری فی البحر بما ينفع الناس، بما ينفع الناس، دیکھیں یہاں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا اور خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہو رہا ہے تو ہم اسے دو حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ کیسے؟ ينفع الناس وما انزل اللہ، وما، یہاں دیکھیں خالی الف سے پہلے زبر ہے اور اس پہ مد بھی ہے تو ہم اسے چار حرکت کے برابر کھینچے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وما انزل اللہ من السماء
من السماء، دیکھیں سما خال الف سے پہلے زبر ہے اور اس پہ مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ من السماء من ماء من ماء. یا دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا غنّے کے ساتھ. کیسے؟ من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل. یا دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، تو یہ اکفا کا ورڈ ہے، تو یہاں پر اکفا ہوگا. ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ من کل دابت وتصریف الریاح. یہ دیکھیے دا خال الف سے پہلے زبر ہے، اس پہ مد بھی ہے اور اس کے بعد تشدید بھی آ رہی ہے. یاد رہے اگر حروف مدہ کے بعد کوئی مشدد والا حروف آتا ہے تو وہاں پہ جو مد ہوگی وہ مد لازم کہلائے گی اور اس کی مقدار جو ہے 6 حرکت کے برابر ہوگی. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ من کل دابت وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء. یا دیکھیں سما خال الف سے پہلے زبر ہے اور اس میں مد بھی ہے، یہ مد متصل ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. دیکھیں لآیا یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، تو ہم اسے 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور تل تا کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد لام آ رہا ہے اور لام جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا لیکن بنا غنّے کے. کیسے؟ لآیات لقوم یعقلون. لقومی یا دیکھیں میم کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد یا آ رہا ہے اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا تھوڑا سا غنّے کے ساتھ. کیسے؟ لآیات لقوم یعقلون. لآیات لقوم یعقلون. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.